کو سب کو خلیفہ دوم نے باری باری ذمہ داری دی کہ آپ جائیں حکومت کریں. اس میں جب ابو ہریرہ صاحب کو والی بنایا، 1 سال بعد حکم ملا کہ آپ کی ولایت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اپنا سارا سامان اٹھائیں. یعنی وہ اس کو ٹرانسفر سمجھتے تھے، یعنی پوسٹنگ ہو گئی ہے یہاں سے کسی اور علاقے میں. اور ایسا ہی کرتے تھے، وہ کسی کو بھی بالکل ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، ریٹائرڈ نہیں کرتے تھے، سزائیں دے کر پھر اس کو دوسرے علاقے میں متعین بھی کر دیتے تھے. انہیں بلایا گیا. جب یہ آئے ابو ہریرہ صاحب والی بحرین کے، تو خچر لدے ہوئے، گھوڑے لدے ہوئے، اونٹ لدے ہوئے، مال و منال سارا، اور بڑا ڈھیر لگ گیا. اور خلیفہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ منتظر تھے کہ ایسا ہی ہوگا. جب آئے تو ان کا مال کھولا اور 2 حصے، کہا کہ 2 حصے کریں مال کے. انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں، یہ تو مال میرا ہے. خلیفہ کو طیش آ گیا. یہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اقد الفرید میں آپ الاقد الفرید میں بھی رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں، طبقات ابن سعد میں، کامل ابن اسیر میں، ان تاریخی کتابوں میں یہ سارے ماجرا یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور یہ واقعات بھی انہی میں ہیں. شیعہ نے یہ واقعات نقل نہیں کیے. شیعہ مخالف کی بات کرتے ہی نہیں ہیں بالکل، نہ ان کا کوئی قول نقل کرتے ہیں، نہ ان کا، بھلے مخالفت کرتے ہیں لیکن یہ واقعات وہ سمجھتے ہیں وقت ضائع کرنا ہے. یہ اہل سنت نے ساری تاریخ ضبط کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے. خلیفہ نے کہا کہ یہ مال کہاں سے لائے ہو، یہ سارا جو ابھی تمہارے پاس ہے. اور جو جملہ کہا خلیفہ نے ابو ہریرہ صاحب کو، وہ یہ تھا کہ جناب ابو ہریرہ، میں نے آپ کو فقط 2 نالین میں، 2 جوتوں میں بھیجا تھا، 2 جوتوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. صرف 2 جوتے تھے تمہارے پاس. خاندانی مال و منال تو آپ کے پاس نہیں تھا، وراثت تمہارے پاس کچھ نہیں تھی، بالکل تم دوسروں کی طرح تھے. لیکن تمہیں جب ولایت دی تو اتنا مال کیسے حاصل کر لیا؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہ جو گھوڑے ہم نے خریدے، انہوں نے بچے دینا فوراً شروع کر دیے. وہ بچے پھر ہم نے بیچنا شروع کر دیے. اب ذرا مرغیاں ہوتی تو مانی جا سکتی تھی بات، گھوڑے 1 سال میں اتنی تیزی سے بچے دیں اور بڑے بھی ہوتے جائیں. اور باہر کے اب خلیفہ کے سامنے روب ہے، ان کی ایک ہیبت ہے، ان کے سامنے بات بنتی بھی نہیں ہے تک کی. باہر کے انہوں نے یہ عذر پیش کیا، اور آخر کار جب انہوں نے زیادہ احتجاج کیا ابو ہریرہ صاحب نے مال پر، کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اور یہ آپ مجھ سے لے رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. خلیفہ کو طیش آیا. لٹا کر خلیفہ نے خود کوڑے مارنا شروع کیے، اور پیٹھ سرخ نہیں بلکہ سیاہ کر دی. مال بھی لے لیا، کوڑے بھی مارے، اور ساتھ بہت سخت الفاظ بھی کہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں ایک شیعہ ذاکر، اس کا نام سید جواد نقوی ہے، جو اپنے آپ کو معتدل شیعہ ذاکر عالم ظاہر کرتا ہے، خصوصاً اہل سنت کی صفوں میں. در حقیقت یہ ایک انتہائی متشدد آدمی ہے. اس نے اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی گھٹیا الزامات لگائے، بعض تاریخی بے سند روایتوں کا حوالہ دیتے ہوئے، جبکہ مستند روایتیں اس کے برخلاف ہیں. تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کے گھنونے الزام کا جواب دوں گا، اور مستند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیتے ہوئے انشاءاللہ. پہلے میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ الفتح آیت نمبر 29. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود سے یعنی سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کی یہی اوصاف توریت میں بھی ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی. وہ گویا ایک کھیتی ہیں
جس نے پہلے زمین سے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوگی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کو جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہی نہیں، تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوصاف درج ہیں۔ کیسی یہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق یہ گمراہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ یہ کہتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین سے واپس بلایا مدینے، تو انہوں نے بہت زیادہ مال ان کے پاس تھا، گھوڑوں پہ، کچر پہ، اونٹوں پہ، تو انہوں نے دریافت کیا۔ تو اس متعلق میں آپ کو مستند ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ کتاب الاخراج ہے از قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی، اس کی صفحہ 48 سے 49۔ اس میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بحرین سے اپنے ساتھ 5 لاکھ رقم لایا، کالبن درہم، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ رقم پیش کی تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا مال ہے؟ میں نے کہا 5 لاکھ۔ وہ متجب ہو کر بولے، یعنی توجہ کی میری طرف، کیا تم جانتے ہو کہ 5 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ۔ امیر المومنین نے کہا شاید تم پر بے خوابی کے اثرات ہیں، اس وقت جاؤ، صبح پھر آنا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کو میں حاضر ہوا اور کہا امیر المومنین مجھ سے یہ مال لے لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا یہ کتنا مال ہے؟ میں نے کہا 5 لاکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ تمام رقم حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہے؟ میں نے کہا میرے علم کے مطابق یہ تمام مال حلال کی آمدنی ہے۔ بس امیر المومنین نے یہ رقم بیت المال کے لیے قبول کرتے ہوئے اعلان کیا، اے لوگوں، بے شک اس وقت ہمارے پاس کثیر مال آیا ہے۔ کتاب الاخراج از قاضی ابو یوسف، صفحہ 48 تا 49۔ اس حوالے میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب دوسرے دن صبح امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لے لیجئے جو 5 لاکھ وہ ساتھ لائے تھے۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ شیعہ آ کر بدعنانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ، کس قدر جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مال کے جب انہوں نے 2 حصے کیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ یہ مال میرا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو 5 لاکھ وہ جو مال لے کے آئے تھے انہوں نے خود عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنا چاہا، تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال جواب کیے کیا یہ مال حلال کمائی سے ہے؟ اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہاں یہ میرے علم کے مطابق یہ حلال کمائی میں سے ہے۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس شخص نے، اس ذاکر نے خیانت کا مظاہرہ کیا اور اپنے سے اس واقعہ کو اس میں کتنی ایڈیشن کی ہیں اور اس واقعے کو کس قدر غلط انداز سے پیش کیا ہے، جبکہ درست واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 113 ہے۔ اس میں امام ابن کثیر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنایا تو آپ 10,000 درہم لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا اے خدا تعالیٰ اور اس کے کتاب کے دشمن، تو نے ان اموال کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدا تعالیٰ اور اس کی کتاب کا دشمن نہیں بلکہ ان دونوں کے دشمن کا دشمن ہوں۔ آپ نے پوچھا تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا گھوڑوں نے بچے دیے اور کچھ غلہ اور غلام میرے پاس تھے اور کچھ عطیات تھے جو مسلسل مجھے ملتے رہے، انہوں نے غور و فکر کیا تو آپ کو اپنے قول کے مطابق پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا تو
حضرت ابو ہریرہ نے جو یہ ان کو دی تھی کہ یہ مال کہاں سے ہے وضاحت، تو ان کو ان کے مطابق پایا، اور جب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو گورنر بنانے کے لیے بلایا تو آپ نے آپ کا گورنر بننے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا آپ گورنری کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اس سے اسے طلب کیا ہے جو آپ سے بہتر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے طلب کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے طلب کیا، وہ نبی ابن نبی ہیں، اور میں ابو حریرہ بن امیہ ہوں، اور میں 2-3 باتوں سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے 5 باتیں نہیں کہی تھیں، آپ نے فرمایا میں بغیر علم کے بات کرنے اور بغیر علم کے فیصلہ کرنے سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہ میری پشت پر مارا جائے اور میرا مال چھین لیا جائے، میری عزت کو گالی گلوچ کیا جائے۔ اور دوسرے مورخین نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی گورنری میں آپ کو 12,000 تاوان ڈالا، اس لیے آپ نے دوسری بار انکار کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں اور یہ اس کی ویڈیو کو دیکھیں کہ اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ جو مال وہ سارا لے کے آئے تھے کھچروں پہ، اونٹوں پہ، فلاں پہ، ایسے یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ سارا انہوں نے کلیم کیا تھا، حتیٰ کہ صرف 10 یا 12,000 انہوں نے اپنا کلیم کیا تھا کہ یہ میرے ہیں۔ تو اس پر جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پتہ چل گیا، بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو وہ کلیم کر رہے تھے 10 یا 12,000 درہم کا، وہ انہی کے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے دوبارہ ان کو بحرین کا گورنر بنانا چاہا، جس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کر دیا۔ تو یہ دیکھیں اس میں کس قدر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر خیانت کے الزامات لگائے ہیں، حتیٰ کہ یہ واضح تھا اہل سنہ کی کتابوں میں جو مستند روایتیں ہیں کہ یہ الزام ان پر ثابت نہیں ہوتے، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے، یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دوبارہ گورنر بنانا چاہا۔ کیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے خیانت کرنے پر ان کو دوبارہ گورنر بنا رہے تھے؟ اس ظالم شخص سے سوال کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو بڑا معتدل ذاکر اور شیعہ ذاکر ظاہر کرتا ہے، خصوصاً اہل سنت کی صفوں میں۔ تو اہل سنت کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کس بندے کو اپنی صفوں میں بلاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں یہ کس قدر اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حوالے بہت ہیں، میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کتاب الاخراج کا، البدایہ والنہایہ کا، امام ابن کثیر کا۔ اب امام الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب کا بھی میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے کس قدر اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا ہے اور اصل واقعہ کیا تھا، اور اس نے ایک روایت کو لے کے اس میں بھی اس نے بہت زیادہ اضافے کی ہیں اور خیانتیں کی ہیں۔ امام الذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 612 ہے۔ اس پہ امام الذہبی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے 4 لاکھ درہم یا دینار بحرین کا لگان جمع کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، تو انہوں نے پوچھا تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تم نے اپنے لیے وہاں سے کیا لائے؟ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا 20,000۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ مال تم نے کیسے حاصل کیا؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تجارت کے ذریعے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا راس المال رکھ لو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دو۔ دوسری روایت نقل کرتے ہیں امام الذہبی رحمہ اللہ، دوسری روایت یہ ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بحرین سے واپس آئے تو ان کے پاس 10 یا 12,000 روپے درہم یا دینار تھے جنہیں وہ اپنی ذاتی آمدنی بتاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم ہوا تو انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے یہ رقم کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ گھوڑیاں تھیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کو فروخت کیا، کچھ میرے غلام نے کما کر دی اور کچھ اپنی تنخواہوں سے بچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرائی تو جو کچھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا درست نکلا۔ یہ بات البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحابہ فی تحمیز الصحابہ میں بھی ہے۔ دیکھیں یہ انتہائی مضبوط درجے کی اور مستند روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس شیعہ ذاکر نے کس قدر خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو حریرہ رضی پہ الزامات کی پچھاڑ کی ہے، جو کہ انتہائی ان پر ایک جھوٹا اور بددیانت پہ مبنی الزام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پہ وار کیا ہے، اس آخر وجہ کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں
جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، اہل سنہ کی کتابوں میں حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، جب ان کی شخصیت کو ہی مجروح کر دیا جائے گا، داغدار کر دیا جائے گا، ان کو خائن ثابت کر دیا جائے گا، تو پھر حدیث ہی نہیں بچیں گی۔ حقیقت میں یہ اسلام پہ حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دجل فریب سے عوام کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کے حصے میں ہدایت ہے اور یہ ہدایت کا طالب ہے تو اسے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور ایسے دجالوں کے دجل سے لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ دیکھیں آپ میری ویڈیو جو ہے، اس کی جو ویڈیو ہے آپ دوبارہ چلائیں اور میرے جو میں نے حوالے دیے ہیں اہل سنہ کی معتبر ترین کتابوں کا حوالہ دے کے اور معتبر ترین اور باسند روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کا کلپ چلائیں اور دوبارہ دیکھیں کہ اس نے کس طرح علمی خیانتیں کی ہیں اور کس قدر اضافے کیے ہیں جو اس نے عقد الفرید کی روایت پیش کی ہے، اور ان باسند اور معتبر ترین روایتوں کو چھوڑ کر آپ دیکھیں یہ اس طرح شو کر رہا تھا کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو سارا مال وہ لے کے آئے تھے بحرین سے اونٹوں پر، وہ سارا وہ کلیم جیسے کر رہے تھے کہ یہ سارا میرا ہے، جو 5 لاکھ وہ لائے تھے، ایک روایت میں 4 لاکھ، تو حتیٰ کہ صرف اور صرف وہ 10 20 یا 12 ہزار، زیادہ تر روایتوں میں 10 ہزار درہم وہ ان کا کلیم تھا کہ یہ میری ذاتی آمدنی ہے، اور اس پر صرف وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گھوڑیوں نے بچے دیے تو وہ بڑے ہوئے تو وہ جی میں نے دیے، بلکہ ان کا یہ دعویٰ تھا، انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی جو بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرنے پر درست ان کو پایا، تب بھی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دوبارہ بحرین کا گورنر بنانا چاہا تھا۔ کیا کسی خیانت پر مبنی شخص کو دوبارہ عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ اسی جگہ پر گورنر لگاتے؟ ذرا شرم کرنی چاہیے اس شخص کو، اور حتیٰ کہ یہ خود بھی عمر رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ مانتا ہے، چاہے وہ تقیہ ہی ہو۔ دیکھیں کہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف یہ ایکسپلینیشن نہیں دی تھی کہ صرف گھوڑیوں کے جو بچے تھے وہ میں نے بیچے، بلکہ ان کا بعض روایتوں میں تجارت بھی انہوں نے کی تھی، اور بعض روایتوں میں کہ اس میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ بعض مجھے طائف بھی دیے گئے، اور اس کے بعد کچھ میری تنخواہیں بھی جمع ہوگی، اور کچھ میرے جو غلام تھے ان کی بھی آمدنی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ صرف 10,000 درہم، اس 5 لاکھ میں سے 10,000 درہم انہوں نے کلیم کیے تھے، جو اس شخص نے اونٹوں کھچوں گھوڑوں پہ سارا سامان بنا دیا ان کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔